ویورز، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ بزرگ سیاستدان، قانون دان اور ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان کے چیئرمین جناب ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بیلی پور کے مہمان ہیں جناب ایس ایم ظفر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں آپ لوگوں کی۔ سر بہت اللہ آپ کو صحت زندگی دے۔ سر آپ کی پیدائش رنگون برما میں ہوئی۔ یہ یہاں سے شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں جی کہ خوشی ہوئی ہے معلوم کر کے کہ حسن نثار صاحب نے اپنا پرائیویٹ چینل شروع کیا ہے۔ جی یقیناً اس میں بہت ساری اچھی باتیں آتی رہیں گی، تو میں بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج پہلی دفعہ آپ سے معلوم ہوا، تو میرا سلام ان کو دیجیے گا، بڑا احترام ہے میرا ان کے لیے۔ بالکل۔ اب آپ نے پوچھا میرے سے سوال کہ پیدائش کہاں ہوئی، جی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ رنگون میں میری پیدائش ہوئی تھی، جی جو برما کا ایک دارالحکومت تھی۔ جی تو کیا آپ کے والد کنسٹرکشن کے بزنس میں تھے؟ تھوڑا احوال بتائیں میرے والد صاحب، ناظرین کو۔ ہمارے آبائی جو گاؤں ہے جہاں سے والد صاحب کی پیدائش تھی، وہ تو چکازیاں ہے، تحصیل شکر گڑھ میں۔ اچھا۔ تو جب موومنٹ چل رہی تھی، تحریک چل رہی تھی جب انگریزوں کے خلاف، جی تو اس دوران میں وہ بھی نکل کر یہاں سے کسی وجہ سے کوئی پیچھا کر رہے ہوں گے ان کے، وہ آگے آگے بھاگتے ہوں گے تو رنگون پہنچ گئے۔ اچھا۔ رنگون میں ان کے اپنے علاقے کے ساتھی کے کچھ لوگ تھے، ولی خان ان کا نام تھا۔ انہوں نے بہت بڑی کمپنی بنائی ہوئی تھی، ولی اینڈ کمپنی، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پہلے ملازمت کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو وہیں میری پیدائش بھی ہوئی، وہیں ہماری رہائش تھی۔ اچھا، تو وہاں کتنے عرصے رہے آپ؟ 1930 میری پیدائش ہے، جی اور میرا خیال ہے کہ ہم آگے تھے 17 سال کا ہوں گا، 16 سال تک وہاں رہا گا، 15-16 سال۔ اچھا، پھر تو آپ کی کافی یادیں کافی واقفیت ہے۔ ادھر یادیں بھی ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، کیسا آپ نے پایا رنگون کو؟ بڑا پرسکون شہر تھا، خوبصورت۔ انگریزوں نے اس کو پورا تعمیر کیا تھا۔ اچھا۔ ہر قسم کے لوگ موجود تھے، بلکہ سارا کچھ یہاں کے لوگوں نے جا کے اس رنگون شہر کو اب بنایا تھا۔ اچھا۔ وہاں پولیس میں زیادہ پنجاب سے تھے، کانٹریکٹر زیادہ ہندوستان کے اور پاکستان کے علاقے کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے جا کے شہر رنگون کو آباد کیا تھا۔ اچھا۔ اور وہاں پہ آسانیاں تھیں، دقتیں نہیں تھیں۔ اچھا۔ لیکن ایک وقت آیا تھا جب برما اور مسلمان اور برمیز کے درمیان فساد شروع ہوئے۔ اچھا۔ برمی مسلمان فساد، یہ فساد بڑے خوفناک ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے ایک آدھ دفعہ میں نے وہاں سے اپنے جو گھر ہمارا چوتھی منزل پہ تھا، اس کا اوپر سے سڑک کے دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب کو آ کر جو سڑک پار کر رہے تھے، کسی نے آ کر، وہاں برما میں ہوتی تھی ایک کلاڑی قسم کی چیز جس کو ڈا کہتے تھے، اچھا۔ اسے مارا، اسے بیچارے کو نیچے زمین پہ گر کے۔ اچھا۔ وہ راتیں کچھ دن بڑے پریشانی کے گزرے، لیکن انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے قابو کر لیا تھا۔ اچھا، یہ تو ایک تلخ یاد ہے، کوئی خوشگوار یادیں بھی ہوں گی؟ یہ تو تلخ یاد ہے، کوئی خوشگوار یادیں بھی وابستہ ہیں؟ خوشگوار یادیں رنگون کی؟ جی، کیونکہ اوائل جوانی تھی آپ کی۔ رنگون کی خوشگوار سیاست واقعات میں ایک تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارا اسکول جو تھا اس کا نام تھا، اب یاد کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اسلامیہ لندیریا اسلامیہ اسکول، ہائی اسکول۔ وہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا، تو میں اور میرے دونوں بڑے بھائی ہم دونوں وہاں داخل ہوئے۔ اچھا۔ وہ مجھ سے ایک کلاس آگے تھے، میں ان سے ایک کلاس پیچھے تھا۔
اب جب کبھی نتیجہ نکل کر آئے تو میں تو فرسٹ آتا رہے، اچھا اور ہمارے بڑے بھائی صاحب جو بڑے کھلندرے تھے، ہاں بڑے خوشگوار طبیعت کے انسان تھے، پڑھائی کی طرف کا دھیان تھا، ان کے نمبر کام آئے. اچھا تو ابا جی ہمیشہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ اور کرو گے اور یہ کچھ اور کرے گا. اچھا بہرحال یہ وہاں پہ باقی اسکولوں کے بچے اپنے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی تھیں. ایک مزے کی بات یہ تھی کہ کچھ برمی زبان بھی سیکھنی پڑتی تھی. اچھا تھی وہ ہوتی تو آپشنل تھی، لیکن میں نے آپشنل برمی زبان اختیار کی تھی. اچھا تو کچھ اس وقت کی زبان تھوڑی بہت آ بھی گئی تھی. اب تو بھول آ گئی ہوگی، ہاں لیکن ابھی تک اس کی یادیں ہیں. اچھا وہاں پر ایک خاص قسم کا کھانا ملا کرتا تھا جو برمیز کا اپنی کوزین ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کھوسوے کہتے ہیں. صحیح. وہ وہاں کی بڑی مشہور چیز ہوتی ہے. گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس میں نوڈلز ڈال کے، اچھا اور اس کے بنا کر اس میں مرچیں اور بڑی ہر قسم کی سبزی جو ہوتی ہیں وہ ڈال کر وہ بناتے ہیں. تو وہ کسی قسم کی چیزیں تھی. باقی اپنے طور پر تو میرے ایسے کوئی یاد نہیں ہے کہ میں کو خاص آپ کو قصہ سنا سکوں. برما کے حسن کے بارے میں کچھ بتائیں. جی برما کے حسن کے بارے میں کچھ بتائیں. حسین خواتین تو تھیں. اچھا ان کے لباس بڑے لائٹ ہوتے تھے. اچھا بال بڑے لمبے اچھے ہوتے ہیں. اور طبیعت ان کی بہت، جس کو کہتے ہیں منکسر مزاج. اچھا کوئی اپنا زور نہیں ڈالنا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہم خوبصورت ہیں تو ہیں، خوبصورتی کا دباؤ نہیں ڈالتے تھے. واہ جی بالکل صحیح ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو سر والدین میں سے کس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ تھی آپ کس کے کی؟ ساتھ؟ والدین میں سے کس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ تھی، والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ؟ دو مختلف قسم کی اٹیچمنٹ تھی. اچھا والد کے ساتھ تو اٹیچمنٹ بھی تھی اور عزت بھی بہت بے شمار تھی، ریسپیکٹ بے شمار تھی. اچھا ان کا جس طرح کا مقام اپنے رنگون میں موجود تھا، ہاں جتنی اہمیت ان کی رنگون میں تھی، اس کے پیش نظر ان کا احترام میرے دل میں بہت تھا. والدہ کے ساتھ تعلقات محبت والے، شفقت والے، ان کے گود میں بیٹھے رہنا، اچھا ان سے باتیں کرنا. وہ اچھی باتیں کرتے تھے، اچھی دعائیں دیتے تھے. اچھا والد صاحب تو بتایا کرتے تھے، یہ دعائیں دیا کرتی تھیں. اچھا تو دو مختلف قسم کے تعلقات تھے. اچھا والدہ دعائیں دیا کرتے تھے اور والد صاحب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے. رہنمائی کیا کرتے تھے. ڈانٹ کس سے زیادہ پڑتی تھی، کس کا خوف تھا؟ خوف؟ ہاں خوف کا تصور آیا ہی نہیں وہاں پہ گھر میں. واہ بالکل وہ تصور نہیں تھا. اچھا کبھی کوئی ڈانٹ نہیں پڑی. تو بہن بھائیوں سے تعلقات کیسے تھے؟ کسی ایک بہن یا بھائی سے؟ بڑا بھائی جو تھے میرے، وہ میرے پروٹیکٹر تھے. اچھا جن کی پڑھائی کی طرف کم دھیان تھا. بے شک پر پڑھائی کم ہو گئی، لیکن میرے معاملے میں پروٹیکشن ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا. اچھا کہ کوئی تکلیف، کسی کی لڑائی ہو جائے یا کسی کو وجہ بنے تو سب سے پہلے وہ آگے آتے. یعنی وہ فادر فیگر کا کردار ادا کرتے تھے. جی ہاں. لیکن ایک معاملہ تھا کہ کھلونے جتنے آتے تھے وہی سنبھال لیا کرتے تھے. اچھا آپ کے حصے کے بھی؟ بچپن کی بات کر رہا ہوں، جب کھلونے آتے تھے وہی سنبھال لیا کر لیتے تھے. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا سر، آپ کی مدر ان لا محترمہ ملکہ پکھراج. جی ہاں، میری شادی ان کی بیٹی سے ہوئی تھی. جی ہوئی ہے. تو موسیقی سے آپ کی رغبت؟ جی موسیقی سے آپ کی رغبت؟ موسیقی سے میری رغبت تو تھی، ہاں، لیکن وجہ یہ نہیں بنی تھی. اچھا وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کے والد صاحب، میرے بیگم صاحبہ کے والد جو سید شبیر حسین ہیں مرحوم، وہ ان کا مقدمہ تھا کوئی. اچھا میں وکالت کر رہا تھا. اچھا تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے مقدمے کے لیے ایک نوجوان وکیل آیا ہے، ان کو مقدمہ دیں اپنا.
تو میں ان کے مقدمے کا وکیل ہو گیا، گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد تعلقات اچھے ہوتے گئے اور مجھے بیگم صاحبہ جو میری اہلیہ ہیں پسند آ گئیں، اچھا تو ہمارے تعلقات بن گئے۔ موسیقی میں مجھے دلچسپی شاید زیادہ اس کے بعد ہوئی ہوگی، اس کے بعد ہوئی ہوگی۔ اچھا کس نے لیکن اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ موسیقی میں مجھے دلچسپی ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا پسند تو آپ کو آ گئی بیگم صاحبہ، لیکن اظہار کس نے پہلے کیا؟ جی ہاں، کس نے پہلے کی؟ کس نے اظہار کس نے پہلے کیا؟ پسندیدگی کا اظہار کس کی طرف سے ہوا؟ آپ کی طرف سے ہوا یا بیگم صاحبہ؟ کن باتوں پہ چلے گئے ہیں آپ، کہاں ماضی کے جھڑکوں میں آپ مجھے دھکیل رہے ہیں۔ ذرا عمر، وہ کیا کہتے ہیں، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ سہج پکے تو میٹھا والی بات ہوئی ہے۔ اچھا آہستہ آہستہ ہمارے نزدیک آئے ہیں ایک دوسرے کے، اچھا باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ گفتگو ہوتے ہوئے تو اس کے بعد کے تعلقات بنتے ہوئے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ سکوں کہ میں نے پہل کی، اچھا میں یہ نہیں کہہ سکوں کہ اس نے پہل کی۔ اس نے تو پہل نہیں کی، پہل میں نے کی ہوگی فکروں کے ذریعے سے، کچھ اور وجوہات کی بنا پر، صحیح۔ لیکن زیادہ باتیں ٹیلی فون پر ہوتی تھیں۔ اچھا صحیح۔ تو پھر یہ والدین کی سطح پر یہ رشتہ ارینج ہوا اور اس کے بعد آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ اچھا آپ کی بیٹی روشان ظفر بھی موسیقی سے؟ روزانہ سفر نے سیکھا تو ضرور، جی، لیکن بہت ابتدا میں چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بہت اچھی گلوکارہ تھی۔ میں جانتا ہوں ان کی ابھی بھی آواز بہت اچھی ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ جس کام کو وہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہی ہیں اس میں اگر موسیقی کا اظہار بھی ہوا تو وہ کام پورا نہیں کر سکیں گی۔ اچھا وہ امپاورمنٹ آف وومن، خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے ایک اس نے تنظیم بنائی۔ آپ کو میں بتاؤں اس کے سلسلے میں کہ ان کو ورلڈ بینک میں ملازمت مل گئی تھی۔ اچھا اب اسلام آباد میں ان کا دفتر تھا۔ ایک دن مجھے ٹیلی فون کرتی ہے کہ میں دفتر چھوڑ رہی ہوں، استعفیٰ دے کر آ رہی ہوں۔ اچھا آپ کی کیا؟ میں نے کہا مجھ سے رائے پوچھ رہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی میں رائے نہیں پوچھ رہی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا کیوں آ رہی ہیں؟ کہ میں ایک تنظیم بنا رہی ہوں اچھا جس میں کہ میں عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کی عورتیں بہت پسماندہ ہیں، صحیح۔ تو کشف فاؤنڈیشن کے نام سے اس نے شروع کی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑی کامیابی سے بالکل وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ موسیقی میری پرسنل معاملہ رہے گا، میں پبلک میں نہیں آؤں گی۔ واہ، یعنی ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے موسیقی کو ترک کر دیا۔ اچھی اسٹریٹجی بنائی۔ بہت بہت خوبصورت اسٹریٹجی ہے، لیکن اب وہ نجی طور پر موسیقی سے اپنے گھر میں بات کر اپنی بچی کو بھی سکھاتی ہے تھوڑا بہت۔ اچھا جی ہاں، لیکن اب اس کے اندر کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں ہے۔ واہ، بڑی قربانی ہے ایک لحاظ سے، بالکل صحیح۔ لیکن اسٹریٹجی کہوں گا میں، اسٹریٹجی کہوں گا۔ اسٹریٹجی ہے بالکل۔ اچھا سر، آپ نے جو ابھی بتایا کہ شادی کے بعد آپ کی موسیقی سے رغبت بڑھی، تو آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے چیمبر میں وہ ہم نے دیکھا بھی ہے جو موسیقی کہ یہاں جو پڑھے ہیں، آلہ بھی پڑا ہے اور آپ کی کلیکشن بھی بہت ساری ہے، بہت ساری ہم نے ابھی وہ بھی ہم سکرین پر دکھائیں گے اپنے ناظرین کو۔ تو سر آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کام کے دوران بھی بیک گراؤنڈ میں آپ میوزک سنتے تھے۔ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں نے دو چیزیں سوچی تھیں جب میں نے وکالت شروع کر لی، اور جب مجھے احساس ہوا کہ میں معاشرے میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، ایک تو جس کا ذکر آپ نے کیا، ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، جی، کہ انسانوں کی حقوق کی جو بات ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دوسری میں نے سوچا ایک جانب تو حقوق ہونے چاہیے، احترام انسانیت ہونی چاہیے، بالکل اس کے لیے سوسائٹی بنائی اور اب تک چل رہی ہے۔ صحیح، بہت سارے لوگوں کو ایوارڈ دے بیٹھے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑی اچھی تنظیم ہے
بڑا اس کا معیار رکھا ہم نے. بہت بہت کڑا معیار ہے. ایک پیسہ باہر سے نہیں لیا آج تک. بہت بڑی بات ہے. دوسری میں نے سوچا کہ کلچر بڑی ضروری چیز ہے. ایسا ہی ہے. جس ملک کا جس قوم کا کلچر اچھا مضبوط ہو, جو اپنے کلچر کو خود سمجھے اور اس میں خوشی محسوس کرے, وہ قوم بچ جاتی ہے. کلچر سے مراد زبان, لباس, موسیقی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں موسیقی کی اہمیت ہے. جی. میں نے کلچر ایسوسیشن آف پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلائی, اس کا چیئرمین رہا. اچھا. عرصے سے وہ ایک آرگنائزیشن چلتی رہی, لیکن جب میں سینیٹر ہو گیا تو مجھے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا. اچھا. میں نے اور بہت ساری آرگنائزیشن بنائی تھی, باقیوں سے میں نے کنارہ کشی کی. ہیومن رائٹس سوسائٹی میں نے کہا میں نے رکھنی ہے. کلچر ایسوسیشن میں نے ہینڈ اوور کی کسی کو. اچھا. وہ آپ شاہد احمد صاحب کو جانتے ہیں, گورنر. جی. ان کی بیگم صاحبہ بڑی سمجھدار تھیں, ان کے حوالے کیا, لیکن معلوم ہوتا ان کو وقت نہ مل سکا, وہ تنظیم نہ چلا سکی. اچھا. تو کلچر ایسوسیشن کے ذریعے سے مجھے تمام موسیقاروں کے ساتھ, اچھا, تمام فلم فنکاروں کے ساتھ, ہر موسیقی سے معاملے میں, ہر فن کے معاملے میں, فن لطیفہ اس میں میرا دلچسپی پیدا ہو گئی. اچھا. میں نے مہدی حسن صاحب کو اپنے گھر میں سنا, میں نے نور جہان بیگم صاحب محترمہ کو اپنے گھر میں سنا, میں نے روشن آرا بیگم کو اپنے گھر میں سنا, میں نے اپنے جو استاد امانت اور سلامت تھے, نزاکت تھے, ان کے ساتھ محفلیں رکھی. اچھا. رات کو 2 3 بجے تک وہ ہمارے گھر میں آ کر ماشاء اللہ کچھ دوستوں کو بلا لیا کرتے تھے. کبھی ایک بوہری صاحب آ جاتے تھے, کبھی کوئی اور وکیل صاحب آ جاتے تھے, کبھی اور کو اچھے مہمان تشریف لے آتے, تو وہ موسیقی کی رات کو گچائیں چلتی. اب تو وہ چونکہ زندہ نہیں ہیں, ان کی بہت سارے کیسٹ موجود ہیں, وہ کبھی کبھار سن لیتا ہوں, یہ جو آپ نے دیکھے ہیں. جی بالکل. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب موسیقی روح بزوال ہے ہمارے ملک میں؟ موسیقی میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں تو بڑی کامیاب رہی ہے. جیسے اچھے نام ہمارے اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ ہندوستان میں نہیں پیدا کر سکے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. وہاں بہت موسیقی کا جو رواج ہے, ہمارے یہاں موسیقی کا انداز موجود ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں. اب اس وقت موسیقی روح بزوال ہے یا آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ موسیقی زوال کی طرف گامزن ہے. ہمارے فن ہر چیز زوال کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس میں بڑا رول ہوتا ہے سنیما کا. جی. سنیما چونکہ ڈاؤن ہے تو ہر چیز کم ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ابھی تک گنجائشیں موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پسندیدہ گلوکارہ کون ہے تو ایک نام کون سا لیں گے آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ سوال نہ پوچھیے سر. آپ فریدہ خانم کو چھوڑ دوں, نور جہان کو چھوڑ دوں, ریشما کو چھوڑ دوں, کس کو چھوڑ دوں, سب کو پسند ہی. اور گلوکاروں میں ہمارے مہدی حسن تو بہت ہی اونچی ہے, بھگوان کی نہ جاتے ہیں. ہاں جی, ان کے گلے میں بھگوان کہتے ہیں بقول شخص سے. پھر ہمارے امانت علی فتح علی جو تھے, ان کی کمال کی باتیں تھیں. کس کا نام لوں گا میں. ہاں, آپ نے سینما کا ذکر کیا تو سر پسندیدہ ہیروئن کون تھی آپ کی؟ سینما کا آپ نے ذکر کیا, پاکستانی سینما کا, تو پسندیدہ ہیروئن کون تھی آپ کی؟ دیکھیے جی, میری محمد علی کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ہاں جی بالکل. صبیہ بیگم کو بھی آپ جانتے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. جی, صبیہ بیگم کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کی انوگریشن بھی ہو چکی. ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ. اچھا. ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ. اس کتاب میں میں نے حوالہ دیا ہے ججنگ دی ججمنٹس, کہ میں بجائے اس کے کہ یہ کہوں کہ فلاں جج کمزور ہے, میں دیکھوں کہ ججمنٹ کمزور ہے کہ نہیں. واہ. میں نے دیکھا کہ تمام ججمنٹیں
جس میں جواز دی گئی ہیں وہ ججمنٹیں کمزور نہیں ہیں. اچھا. ایوب کے سلسلے میں بھی جو ججمنٹ دی گئی اس میں کہا گیا کہ آپ بغیر آئین بنائے ہوئے آپ کو آئین بنانا پڑے گا، اگر آپ نے آئین نہ بنایا تو آپ نہیں چل سکتے. 200 کی ججمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو خود اب اپنے آپ کو اب آئین بنانے کے اوپر آنا پڑے گا. نتیجہ ہوا کہ شہاب الدین کی کمیشن بنی اور 1962 کا آئین آ گیا. یعنی ہر ججمنٹ میں آئین پر زور دیا گیا، پرسو کیا گیا. اس کے بعد جب اپنا سوری وہاں سے شروع کروں گا میں کہ جب غلام محمد نے دستور اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اس کے بعد اس کو بھی مجبور کیا گیا کہ تم ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بناؤ. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بناؤ. صحیح. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی، پہلا آئین پاکستان کا پھر بنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے. فیصلہ کمزور نہیں تھا. واہ. اب آتے ہیں مشرف کے زمانے میں 3 سال دیے، 3 سال کے اندر الیکشن کراؤ. بالکل ایسا ہی. ہر دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ باوجود اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم آ تو گئے ہو، لیکن اسے کہا کہ تم کیئر ٹیکر ہو، تم ہمیشہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ میسیج جو ہے ہر کیس میں سپریم کورٹ نے ہر کیس میں یہ پیغام دیا ہے آنے والے کو جو زبردستی آ گیا ہے کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے ہو چلے جاؤ گے اور چلے جانے کی کوشش کرو. یعنی اس ملک کا اور قوم کا مستقبل آئین سے وابستہ ہے. آئین سے وابستہ ہے، لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری عوام کے ساتھ کوئی نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی نہیں ہے. تم الیکشن کراؤ، جو مرضی کر لو. بالکل صحیح. تو ججمنٹ کو جج کریں، ہاں، ججوں کو جج نہ کریں. واہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے سر. کھیلوں سے کبھی رغبت رہی آپ کو؟ جی، کھیلوں سے رغبت رہی؟ کوئی کھیل جیسے کرکٹ، ہاکی؟ ہیرو کیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کھیلوں سے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال. جب گاؤں میں آئے نا اپنے اچھا، رنگون سے، ہاں، تو وہاں پہ ہم نے والی بال کلب بنایا. اچھا، وہ کھیلتا رہا. اچھا، یہ کھیلتا رہا، میں سمجھیے کہ 3-4 سال جب گاؤں میں رہا. اچھا. کالج میں آنے کے بعد میں کسی گیم میں شامل نہ ہو سکا. بالکل صحیح ہے. میں UOT سے شروع ہوتے اس زمانے میں ہر کالج میں ملٹری ٹریننگ دیتے تھے. تو میں بھی ملٹری ٹریننگ کے شوق میں جوشیلا ہو کر میں نے بھی کہا میں بھی یہی ٹریننگ لوں گا. یہ آپشن ہوتا تھا ایک سبجیکٹ کے خلاف. اچھا. کہ آپ UOT سے کر لیں یا وہ سبجیکٹ لے لیں. بالکل صحیح. سبجیکٹ ہوتا تھا اردو کا آپشن. تو میں نے کہا کہ جی میں UTC لوں گا. ہماری ویسے بھی اردو کمزور تھی، رنگون سے ہمیں انگریزی زیادہ آتی تھی. ہمیں وہاں سے انگریزی کا زیادہ تعلق تھا، اردو ہمیں بڑی چھوٹی موٹی آتی تھی جو گفتگو کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے کہا میں UTC کروں گا. پہلے دن گیا جی UTC کرنی، یہ بڑے بڑے بوٹ، یہ موٹا تھا موزہ، گرمی نکر پہن کے گرمی میں ورزش کی. ایک دن دوسرے دن میں گیا اپنے انچارج کے پاس، میں کہا جی میں تو واپس ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم نے سائن کر دیا ہے UTC ایسے سیمی آرمی، اگر تم چھوڑو گے تم ڈیزرٹڈ گنے جاؤ گے. اچھا. اور ڈیزرٹڈ گنے جاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے. میں کہا جی کٹ دینا، میں نہیں جتی پا سکتا. لباس میرے ذمہ نہیں ہے. میں ادھر سے فارغ ہو گیا. تو ملٹری سے تو میرا تعلق اتنا ہے اچھا کہ میں 1 یا 2 دن کے لیے میں نے یہ ورزش کی. لیکن اس کے علاوہ مجھے ان کا احترام ہے، میں ان کو اس سے زیادہ اور احترام سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں،
وہ آپ نے انہیں کمپیل کیا تھا لا کی طرف آنے کا یا ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا باپ ان کا ہیرو ضرور بنتا ہے. اچھا. تو میں نے اپنے چاروں بچوں کو کبھی نہیں کہا کہ تم کیا بنو. میرا بڑا بیٹا طارق ظفر جو تھے جی مرحوم وہ کیمیکل انجینئر بن گئے. اچھا. لیکن جب واپس آئے کہنے لگے میں کیمیکل انجینئر نہیں کروں گا, میں اپنا کام کروں گا. ٹھیک. اسے بے شمار انوویشن کی, مشروم بنائے, مشروم کی فیکٹری لگائی, آرکیٹیکٹ کا کام کیا اور بالآخر ایک نئی زندگی کے نام سے آرگنائزیشن بنائی جس میں ریہیبلیٹیشن کا انتظام کیا کہ جو لوگوں نے اپنے طور پر جو پسند کیا اچھا اس کو کرنے دیا. علی نے خود پسند کیا, اچھا میں نے دباؤ نہیں ڈالا. اچھا. یہ میرا اپنے ہر والد کو, ہر والدین کو میں کہوں گا کہ اپنی بچی کی جبلت کے خلاف نہ جائیے. اچھا. اس کے اندر سے جو خواہش پیدا ہوگی وہی اسے کامیاب کرے گی. واہ. میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں انجینئر ہو جاؤں. صحیح. میں انجینئرنگ کالج میں داخل بھی ہو گیا لیکن دل نہیں لگا. میں نے وہیں سے داخلہ کا کاغذ واپس لیا, وکالت میں آ گیا. واہ. اللہ نے کامیابی دی. اور آخر میں آپ کی تصانیف کا ذکر ہو جائے جو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کتاب لکھی جی ڈکٹیٹر کون. جی. پھر یہ کتاب ایک لکھی, یہ میرے کالموں کی ہے. اچھا. تذکرے جائزے. جی ہاں بالکل. میرے مشہور مقدمے دکھاؤ بھائی. یہ کتاب وکلا کے لیے لکھی, دیکھیے کتنی ضخیم ہے. بالکل بالکل. انٹرپریٹ انڈرسٹینڈنگ اسٹڈیز. قانون کو سمجھنے کے لیے کتاب اتنی موٹی پڑھنی پڑتی ہے. یہ سر ایک یہ میرے مشہور مقدمے آ گئے, اس میں اپنے مقدمات کا ذکر کر دیا. یہ میری سینٹ کی کہانی ہے, سینیٹر ایس ایم ظفر میرے اور مشہور وہ کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا, ہسٹری آف پاکستان ری ہسٹری آف انٹرپریٹڈ. پاکستان. بالکل یہ بھی ایک اسٹیچوٹ, یہ تو پرانی کتاب ہے نا, اسی کا بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ کچھ بھی زندگی کا حصہ ہوتا رہا. بالکل ان سے فراغت نہیں ملی, وکالت سے فراغت نہ ملی, سیاست پوری نہ کر سکے. واہ. وہ لیکن بھرپور زندگی اللہ می نے دے دی. بھرپور زندگی گزاری. وہ فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, تو آپ نے بھی یہی کیا, لیکن جو کام کیا وہ بھرپور کیا. تو سر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ آج بیلی پور میڈیا کے مہمان تھے اور آپ نے حسن نثار آفیشیل چینل کو وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی ہے, تشریف لائے اور اتنا عرصہ دیا مجھے, بڑی نوازش.